تمہیں قرآن میں ہے کیا؟ بیوی کی تفسیر جانتے ہیں؟ قرآن تو متعدد مقامات پہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تبیانا لکل شیء نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے رسول کہ جو ہر شے کا بیان رکھتی ہے، ہر شے کو بیان کرنے والی ہے۔ ہر شے کیا ہے؟ ہر شے کیا ہے؟ ہر شے کا بیان رکھتی ہے، تمام شے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکوتر ایسا نہیں کہ جو ہم نے اس قرآن میں جمع نہ کر دیا ہو۔ تو بس قرآن کی تفسیر وہی بیان کرے گا نا کہ جو قرآن کا عالم ہوگا، جو کتاب کا علم ہوگا، کہ رکھتا ہوگا۔ بس جتنا جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا کتاب کا، کیونکہ پوری کائنات جمع کر دی ہے قرآن میں، پوری کائنات کا بیان موجود ہے کتاب میں۔ تو بس ایک استاد، ایک معلم، ایک عالم ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کے ظاہر سے بھی واقف ہو اور باطن سے بھی واقف ہو۔ ظاہر قرآن کا بھی علم ہو اس کے پاس، باطن قرآن کا بھی علم ہو اس کے پاس، ہونا چاہیے۔ تو تلاش کیا جائے کہ ایسا معلم ہے کہاں جس کے پاس یہ سارا علم ہے؟ کہاں ہے ایسا معلم؟ کوئی تو معلم ہے جس کے لیے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ کون سی شب قدر ہے؟ یہ کہاں امر نازل ہو؟ کون سا امر؟ من کل امر۔ مجھے امر کی تعداد گن کے بنا دیجیے کہ کتنے ہیں؟ 10 امر نازل ہوئے، 20 امر نازل ہوئے، 100، 1000، 2000 نہیں، من کل امر۔ کوئی نہیں جانتا آسمانوں کے امور، فضا کے امور، زمین کے امور، انسانوں کے امور، تمام مخلوقات کے امور، من کل امر۔ ملائکہ بھی آتے ہیں، روح بھی آتی ہے، اللہ کے حکم سے ہر امر کو لے کر آتے ہیں۔ تو کہاں آتے ہیں امر کو لے کر؟ کہاں چلے جاتے ہیں تمام امور کو لے کر؟ تو کوئی ہے نا جہاں یہ امر آنے چاہیے؟ کوئی ایسا ہے کہ جو اللہ کی مرضی کو پہچانتا ہے، جو ایسا؟ اب دیکھیے خود بخود جواب دیا، شب قدر نے جواب دیا، تمام مسلمانوں نے شب قدر کو منا کے جواب دیا کہ نہیں، تقدیر اپنی جگہ، مگر ہر سال ایک رات ایسی ہے کہ جب اللہ امور کو نازل کرتا ہے کہیں نہ کہیں، لہذا پوری دنیا کے مسلمان کسی بھی مکتب سے تعلق رکھتے ہو اس رات کی برکتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش کچھ مل جائے۔ ارے اللہ کو جو دینا تھا دے دیا، تاکہ نہیں، یہ ہر سال امور بڑھتے ہیں، یہ ہر سال انعامات آتے ہیں، یہ ہر سال رحمتیں آتی ہیں۔ ساری رات عبادت کرو، شاید کچھ مل جائے۔ تو ہر مسلمان نے یہ تو اعتراف کر لیا کہ ہر سال یہ امور نازل ہوتے ہیں، تو کہیں تو نازل ہوتے ہیں۔ ابھی طے نہیں ہوا کہاں؟ تو بس یہ امور کہاں آنے چاہیے؟ جو امور کی تقسیم جانتا ہو۔ اختیار کس کو دیا جائے گا؟ اب میں تو صرف اشاروں میں باتیں کروں گا کہ اختیارات دیے جاتے ہیں، منصب دیے جاتے ہیں، عہدے دیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ سمجھ رکھتا ہوگا، اس کام کی سمجھ رکھتا ہوگا، اور اگر نہ اہلوں کے ہاتھ میں لگ جائے تو جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ مشاہدہ فرماتے رہتے ہیں۔ تو عزیزو، اختیار کس کو دیا جائے گا؟ دیکھ کر یہ دیا جائے گا کہ ہاں یہ اختیار استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ لہذا اب امور کہاں جائیں گے؟ کہ جو تقسیم کرنا جانتا ہے، اور امور کی تقسیم میں یہ نہیں دیکھے گا کیونکہ ہر ایک کے لیے امر نازل ہو رہا ہے، لہذا تقسیم کرتے وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ اپنا ہے یا پرایا، مومن ہے یا غیر مومن، مسلم ہے یا غیر مسلم، ہندو ہے یا عیسائی، یہودی ہے یا ملحد، جو بھی ہے، کیوں اللہ نے منصب ایسا دیا ہے اسے کہ جیسے اللہ پالنے میں تمیز نہیں کرتا، میں رب العالمین ہوں، تم مجھے مانو یا نہ مانو، سارے عالمین کو پالنا میرا منصب ہے، لہذا امور بھی اسے ہی دے گا کہ مدد کرتے وقت یہ نہ دیکھے کہ میرا دشمن ہے، میرا مخالف ہے، میرے گھر
کیونکہ اللہ نے منصب ایسا دے دیا نا تو امور کہاں آئیں گے جو تقسیم کرنے میں تمیز نہ کرے کہ مخالف ہے یا موافق. اسی حساب سے نہیں، یہ صفت ربوبیت اس میں پائی جائے گی، یہ پالنے والی صفت پائی جائے گی. اسی لیے جب اللہ نے اپنے منصب کا اعلان کیا تو اعلان کیا الحمدللہ رب العالمین. یہ کہہ دیا کرو بس کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. بس یہی سے نتیجہ ایک مختصر سا دے دوں آج کی تمہیدی مجلس پہ آپ کو. اور جب اپنے رسول کا اعلان کیا منصب کا تو کیا اعلان کیا؟ بتا دیا فرق کہ ہر نبی الگ ہے، ہر رسول الگ ہے، خاتم النبیین الگ ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جیسے میں سارے عالمین کا رب ہوں، یہ سارے عالمین کے لیے بقا کی علامت ہے، وجہ بقائے عالمین ہے، یہ رحمت ہے. یعنی رحمت ہوگی تو عالمین کا وجود رہے گا. تو یاد رکھیے پہلے علت ہوتی ہے، بس عالمین بعد میں خلق ہوئے. اسی لیے رسول کے لیے کہا گیا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے رسول ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کے. گواہ وہ ہوتا ہے جس کے سامنے واقعہ ہو رہا ہو. جی یار گواہ کون ہے؟ تو گواہ کون ہوا؟ گواہ وہ ہے جس کے سامنے واقعہ ہو. آپ کے بھی گواہ اسے کہا جاتا ہے نا عدالت میں، چاہے جھوٹی گواہی دے مگر وہاں جا کے کہے کہ میں نے دیکھا ہے، اور قسم کھا کے کہہ دیتا کہ میں نے دیکھا ہے، کیونکہ ڈرتا نہیں اللہ سے. اللہ رحیم و کریم ہے، معاف کر دے گا. کہتا اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے لیکن کہتا یہ کہ میں نے دیکھا. تو جب اللہ کائنات کو خلق کر رہا ہے تو گواہ کون ہے کائنات کا؟ اللہ خلق کرنے والا. لہذا پہلے نور رسالت کو خلق کیا گیا. اب یہ اشارہ دے رہا ہوں، تمہید اس کو پھیلائیں گے انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں کہ علم معصوم ہے کیا. علم معصوم کیا ہے؟ اس انداز میں علم معصوم کہ جب کائنات کو خلق کیا تو کائنات کو خلق کرنے سے پہلے گواہ کو خلق کیا تاکہ کہہ سکے کہ میرے سامنے. یاد کیجئے رسول وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یاد کیجئے رسول جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا تو یاد کیا چیز دلائی جاتی ہے کہ جو پہلے سے پیش آ چکی ہو، جو دکھائی جا چکی ہو، جو دیکھی جا چکی ہو. لہذا یاد کیجئے، یاد دلایا جا رہا ہے، بتایا نہیں جا رہا، یاد دلایا جا رہا ہے کہ یاد کیجئے. کیوں؟ رسول گواہ ہے. گواہ جب ہی بن سکتا ہے جب سامنے واقعہ ہو رہا ہو. اگر سامنے واقعہ نہیں ہوا تو گواہ نہیں. تو رسول گواہ اس لیے رحمت للعالمین قرار پائے. لیکن رسول کو جھٹلا دیا تو کیا ہوگا؟ اچھا اللہ کو ساری دنیا اللہ نہ مانے تو کیا اللہ نہیں رہتا؟ اللہ رہے گا نا، رہے گا. اللہ کی الوہیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی لیے اسے کوئی جلدی نہیں، نہ سزا دینے میں کوئی جلدی ہے. کہاں نکل کے جاؤ گے؟ میری حکومت سے کہاں نکل کے جا سکتے ہو؟ کدھر جاؤ گے؟ لہٰذا اسے جلدی نہیں، ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ جلدی سے بدلہ مل جائے. اللہ کو تو کوئی جلدی نہیں، اس کی حکومت سے کوئی نکل کے کہاں جا سکتا؟ کہیں بھی نہیں جا سکتا. لہذا اللہ کو کوئی جلدی نہیں، کہاں جا سکتا؟ اللہ کی حکومت سے نکل کے انسان کہیں بھی نہیں جا سکتا، کسی طرف بھی نہیں جا سکتا. سلوات بھیج دیجیے محمد علیہ محمد پر. ابھی جتنے بھی ہیں گواہ بنایا اللہ کے رسول کو، انکار کرتے صاحب رسالت کا. 1,24,000 انبیاء کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ تو کیا وہ رسول نہیں رہے؟ وہ رسول ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. جناب نوح کو ان کے زمانے میں کس نے مانا؟ آپ کہتے ہیں علیہ السلام. ان کی قوم نے تو دیکھی کیا سلوک کیا ان کے ساتھ، جناب موسیٰ کے ساتھ، جناب ابراہیم کے ساتھ دربدر کر دیا جناب ابراہیم کو بال بچوں سمیت. کس نے مانا؟ لیکن رسول ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں. لہٰذا یہی خاتم النبیین کے ساتھ
تھی کہ پروردگار یہ مانتے نہیں کا کام بات ہے، نہ مانے، ان کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی گواہی دو کی کافی ہے نا، دو گواہ ہیں، ایک میں بنانے والا، کائنات کا گواہ تو رسول کو بنا دیا، اب رسالت کا گواہ کسے قرار دیا جائے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو بھائی کائنات کا گواہ تو ہے خدا کا رسول، خدا کے رسول کا گواہ کون ہے؟ اب بات بالکل آسان ہو جائے گی آپ کے لیے، لہذا اب رسول فرماتے ہیں، اس بات کا مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق کیا، پھر ارشاد فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے خلق ہوئے۔ یہ ایک ساتھ خلق ہونے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ علی کو گواہ کے طور پہ پیش کرنا تھا۔ گواہ کے طور پہ پیش کرنا تھا، لہذا یہ گواہ تو پوری کائنات سمیت دی کتاب میں کائنات بن رہی ہے، خدا کا رسول اور اس کا وسیع مشاہدہ کر رہے ہیں کائنات کا۔ اب سوال نہ کرنا کہ سوال ختم ہونے سے پہلے یا علی آپ جواب کیسے دے دیتے ہیں، اب نہ پوچھنا یہ کیسے کہہ دیا علی نے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ عزیزو اعتراض تو ہو گیا، اشکال تو ہو گیا کہ زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، یعنی زمین کے راستوں سے کم؟ جی سوال تو پیدا ہو گیا نا کہ میں زمین کے راستوں سے کم، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، زمین کم؟ اب آئیے مجھے بتائیے کہ یہ نشتر پاک بڑا ہے یا کراچی؟ کراچی بڑا ہے یا سندھ؟ سندھ بڑا ہے یا پاکستان؟ ایک محلے کا نام دے دیا کسی بھی، وہ محلہ بڑا ہے یا ملک؟ ایسا ہے تو یہی تو مولا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تم اسے زمین کی بات کر رہے ہو۔ ارے زمین کی حقیقت کیا ہے کائنات کے سامنے؟ بھائی زمین کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مجھ سے کوئی میرے گھر کے بارے میں سوال کرے، میں نے کہا اپنے گھر سے زیادہ مجھے اپنی سوسائٹی کے بارے میں پتا ہے، اپنے شہر کے بارے میں پتا ہے، اپنی قوم کے بارے میں معلوم ہے، ان کے مزاج کے بارے میں معلوم ہے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا اس سے زیادہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ تو اب زمین کی حقیقت کیا ہے اس کائنات میں، اس نظام شمسی میں جو ایک عالم ہے، اور وہاں تو بات ہو رہی ہے عالمین کی، وہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ عالمین کی۔ کتنے عالمین یہ بھی نہیں معلوم، تو اللہ جنہیں بنا کے بھیج رہا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہے، تو جب عالمین کا گواہ بنا کے بھیجا تب مجھے بتائیے کہ کسی بھی کوئی بھی سوال کیا جائے، آسمان کے بارے میں ہو یا زمین کے بارے میں ہو، سمندر کے بارے میں ہو یا ہوا کے باہر پہاڑوں کے بارے میں ہو، کائنات کی کسی شے کے بارے میں ہو، اگر امام عاجز ہو جائے تو امام نہیں رہتا۔ ایمان کیسے رہے گا؟ اب ایک مسئلہ جہاں پہ آج بات کو ختم کریں گے اور کل وہیں سے بات کا آغاز کریں گے، کیونکہ وقت محدود ہے، کل انشاءاللہ 5-10 منٹ زیادہ مل جائیں گے پہلے سے، تو تھوڑا سا تفصیل بیان کریں گے، ہمیں جلدی جلدی چلنا پڑ رہا ہے آپ کے ساتھ کہ مطلب کو کسی ایک مقام تک پہنچا دیا جائے۔ اگر ایک مسئلہ رہ گیا تو بھئی تو آپ نے عالم غیب بنا دیا کہ یہ سارا غیب کا علم رکھتے ہیں یا کچھ رکھتے ہیں کچھ نہیں رکھتے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ کہ کسی وقت علم رکھتے ہیں کسی وقت علم نہیں رکھتے، جب چاہتا ہے اللہ انہیں یہ علم دے دیتا ہے، جب نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ مختلف طرح کی روایات اور واقعات اس طرح کے مسائل اور سوالات کو ایجاد کر دیتے ہیں۔ بھئی بات یہ ہے کہ پہلے کتاب کو سمجھنے کی کوشش کر لیجئے، کتاب سمجھ میں آ جائے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور اگر کتاب کو آپ نے اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کی تو مسئلے الجھتے ہی چلے جائیں گے، پیچیدہ ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، کہیں ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آؤ یہود و نصارہ آ جاؤ، ہم ایک کلمے پر
اکٹھا ہو جائیں، آؤ توحید کے مسئلے پہ اکٹھا ہو جائیں. کہیں کہا جا رہا ہے خبردار ان سے دوستی بھی نہ کرنا. ہے نا ایسا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا سرپرست نہ بنانا. کہیں کہا جا رہا ہے نماز خوب پڑھو. 300 سے زیادہ آیات نماز کے حکم کے بارے میں. اور کہیں کہا جا رہا ہے ویل للمصلین، نماز گزاروں پر وائے ہو، نماز پڑھنے والوں پر حیف ہو. تو اب جو چاہے اپنے مطلب کا جملہ نکال لے. میں کہوں قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، ایک نے کھڑے ہو کے کہا قرآن تو لعنت بھیج رہا ہے. ویل للمصلین ہے کہ نہیں؟ تو قرآن سے جو 73 فرقے بنے، کون سا فرقہ ایسا ہے جس کے پاس قرآن کی آیت ہی نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. اب کوئی بھی ایک آیت، بلکہ آج کل تو ایک ایک لفظ لے کے فرقہ بنا دیتے. آیت کو تو چھوڑیے آپ، آیت کا ایک لفظ لیا، ایک لفظ سے مسلک بنا دیا. ایک لفظ میں کرو تو قرآن میں تو معاذ اللہ اگر بظاہر دیکھیں گے اعتراض کرنے والے تو انہیں تضادات ہی تضادات نظر آتے کہ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے، وہاں یہ کہا جا رہا ہے. اللہ کو کہیں ولی کہا جا رہا ہے، کہیں شیطان کو ولی کہا جا رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کے ولی یہ طاغوت ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں. کہیں مومن کو ولی کہا جا رہا ہے، کہیں مومنہ کو ولی کہا جا رہا ہے. تو آپ کس کس لفظ کو لے کے چلیں گے؟ تو بس کوئی ہستی یا کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے نا کہ جن کے پاس قرآن کا، کتاب کا پورا علم ہو، پورا علم ہو، تاکہ ہر آیت کی تفسیر کر سکے، ہر لفظ کا مفہوم بیان کر سکے. ارے جس کے پاس کتاب کا ذرا سا علم تھا اس کے لیے تو آپ قائل ہیں کہ پلک جھپکتے میں تخت بلقیس کو کہاں سے کہاں اٹھا کر لے آیا. اب مجھے بتائیے کہ جناب سلیمان کا مرتبہ بلند ہے یا پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا؟ اللہم صل. مل کر سلام میری بلند آواز سے. جی آپ ارشاد فرمائیے کہ کس پیغمبر کا مرتبہ بلند ہے؟ تو جناب سلیمان کے وسیع میں تو اتنی طاقت ہو کہ جو امام نہیں